نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس گھر میں 2 سال کے بعد ایک دوسرا بڑا حادثہ وفات والد محترم جناب حاجی محمد حنیف صاحب کا ایک لمبی بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہونا اور مولا حقیقی کے پاس پہنچ جانا ہے۔ صدائے کریم کے تمام حضرات سے نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی حفظہ اللہ کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے درخواست ہے کہ آپ اپنے طور سے حضرت کے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ہر شخص دنیا میں عمر کی ایک متعین مدت لے کر آتا ہے اور اپنی مدت پوری کر کے اسے بہرحال جانا ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے طے شدہ عمر میں ایک لمحہ کی کمی ہو سکتی ہے، نہ ایک لمحہ کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی یا لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ جو آدمی اس مرحلے سے گزر گیا اس کو دوبارہ موت کی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جو ایک مرتبہ منکر نکیر کے سوال کے مرحلے سے گزر چکا اسے دوبارہ اس مرحلے سے گزرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بہرحال ابھی ملک الموت کا بھی سامنا کرنا ہے، منکر نکیر کا بھی سامنا کرنا ہے۔ اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب کس کی موت آ جائے گی، صرف اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ ایک آدمی بیمار بستر پہ پڑا رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی موت کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن برسوں گزر جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی تندرست و توانا، چلتا پھرتا باتیں کرتا، اچانک موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نہ حالات کی بنا پر اور نہ تجربات کی بنا پر کوئی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ کب کس کی موت آئے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عد نفسک من الاموات، کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، گویا کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی شخص کسی جگہ جاتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی راہ چلتا مسافر کہ جو ٹھہرا بھی نہیں ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ در حقیقت ہمارے سفر کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے موت کے اوپر، اور ہر سانس میں، ہر لمحے میں ہم موت سے ایک قدم نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم کو موت سے قریب کرتا ہے اور زندگی سے دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعت
ان تکون من ابناء الآخرہ، فرمایا کہ دنیا بھی سفر کے اندر ہے اور برابر یہ پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، اور آخرت بھی سفر میں ہے اور یہ برابر تمہاری طرف رخ کیے ہوئے قریب آ رہی ہے، اور کچھ دنیا کی اولاد ہے، کچھ آخرت کی اولاد ہے، کچھ دنیا کو سنوارنے والی، بنانے والی اور دنیا کو اپنا مقصد بنانے والی مخلوق ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت والے ہیں، یعنی اس کو اپنا مقصود حقیقی سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَكُونَ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کی اولاد نہ بنو تو ایسا ضرور کر لینا۔ اس لیے ہمیں ان حادثات کے وقت، موت کا حادثہ پیش آنے کے وقت، غمی کے موقع پر اس مضمون کو اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ یہ وقت ہم سب کے اوپر آنے والا ہے۔ ہم تجہیز و تکفین اور چند روز کی غمی منانے کے بعد اور بہت سے حضرات کچھ رسمیں پوری کر لینے کے بعد موت کے حادثے کو ایک بھولا بسرا قصہ بنا لیتے ہیں کہ ایک بات آئی تھی چلی گئی، لیکن حقیقت میں یہ ایک عبرت کا پیغام ہوتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ کاش اس سے ہم حقیقی معنی میں عبرت حاصل کریں اور اس کو اپنی موت کی تیاری کے لیے ایک پیغام کے طور پر محسوس کریں اور اسے سبق حاصل کریں۔ جہاں تک تعلق تھا والد صاحب کی علالت کا اور بیماری کا، تو انہوں نے ایک طویل عرصہ بیماری کی حالت میں گزارا اور اللہ کی توفیق سے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ اس پورے عرصے کو گزارا۔ طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا رہے، زحمتیں اٹھاتے رہے، لیکن جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو الحمدللہ کا کلمہ زبان پر آیا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ ان کی یہ بیماری اور ان کا یہ اظہار تشکر، الحمدللہ کا یہ کلمہ، خیریت کا اظہار اللہ کے یہاں ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی رحمتوں اور ان کی مغفرتوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، من نصب ولا وصب، بھوک پہنچتی ہے، مشقت اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہ جس نے 10-11 سال کا عرصہ بیماری کے اندر گزارا، جس نے اخیر کے کئی سال مستقل بستر کے اوپر اس طرح پڑھ کر کہ خود سے اٹھنا اور حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا، اس حال میں گزارا، انشاءاللہ یہ ان کے لیے کفارہ اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ صبر کر کے اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے تمام خطاؤں اور اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دے اور پاک صاف ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے رہے ہیں، جتنے زیادہ مقبول بندے تھے اتنی زیادہ ان کو دنیا میں پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہونے والے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، بچائے جاتے ہیں، معصوم ہونا ان کی لازمی صفت ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کو قوموں کی طرف سے ایذا رسانی کا، تکلیف کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء علیہ السلام سے جو جتنا زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے، جو ان سے جتنا زیادہ ملتا جلتا ہے، اسی ترتیب سے اس کے اوپر بھی آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ مجھ کو اللہ کے راستے میں جتنی اذیت پہنچائی گئی ہے اتنی اذیت کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے اور بہت شدید بخار تھا،
پورا بدن تپ رہا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے جو 2 آدمیوں کے بخار کو مل کر ہو جائے، کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس کو بخار آ جاتا ہے بدن کی توانائی رخصت ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بے چینی رہتی ہے، جس کو ڈبل بخار ہو گیا ہو، اتنا بخار کہ جو 2 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، اس کی تکلیف کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مرض وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہوئے ہیں تو شدید تکلیف کے اندر مبتلا تھے۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ کبھی بے چینی سے چادر چہرے کے اوپر ڈال لیتے، دم گھٹنے لگتا تو اس کو ہٹا لیتے، یا لکڑی کا پیالہ بغل میں رکھا تھا اس میں بار بار ہاتھ ڈبوتے اور چہرے کے اوپر پھیرتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما، موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب بندے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ اس لیے اگر صبر و استقامت ہو، آدمی برداشت کرے اور بیماری کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز سمجھ کر اس پر کوئی شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکالے، تو یہ بیماری بھی رحمت بن جاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند سے یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کے درمیان اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ جو کچھ حالات بھی آتے ہیں سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے، دولت ہو، صحیح استعمال ہو وہ بھی نعمت ہے، اور فاقہ ہو تو وہ بھی نعمت ہے، تندرستی ہو تو وہ بھی نعمت ہے، اور بیماری ہو تو وہ بھی نعمت ہے، اسی طریقے سے راحت ہو تو وہ بھی نعمت ہے، اور تکلیف ہو تو وہ بھی نعمت ہے۔ یہ بات فرمائی رہے تھے کہ ایک شخص آیا چیختا چلاتا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے دنبل ہو رہا ہے، دنبل کہتے ہیں پھوڑے کو، اور بہت شدید تکلیف ہے، میرے پھوڑے میں بہت تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے۔ اس کی اس بات کو سن کر جو لوگ مجمع میں موجود تھے ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابھی تو حاجی صاحب جو فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اور کسی نعمت کے بارے میں اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اس نعمت کو چھین لے، یہ تو نعمت کی ناشکری ہے۔ اب حاجی صاحب کیا دعا کرتے ہیں اس کے لیے؟ حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اور ذرا بلند آواز سے دعا کی تاکہ اور لوگ بھی سن لیں، اور دعا اس طرح کی کہ اللہ تو نے، حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ تو نے اپنے اس بندے کو بیماری کی نعمت سے نوازا تھا تاکہ وہ اس پر صبر کر کے تیرا قرب اور اپنے لیے ترقی درجات حاصل کر سکے، لیکن بندہ ضعیف ہے، اس کے اندر تحمل نہیں ہے، اسے اندیشہ ہے کہ تیری اس نعمت کی وہ قدر نہیں کر سکے گا، ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اے اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو لے کر اس کی جگہ صحت کی نعمت عطا کر دے، کیونکہ بندہ کمزور ہے، اس بیماری کی نعمت کی قدر نہیں کر سکتا، اس لیے بیماری کی نعمت کی جگہ تندرستی کی نعمت عطا فرما دے تاکہ بندہ شکر کے ذریعے تیرا قرب حاصل کر لے۔ تو اصل چیز یہ ہوئی کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ہم ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات سمجھ کر اس کو برداشت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مولا ارحم الراحمین ہے، اسے ہمارے ساتھ بے حد محبت ہے، اس نے ہمیں جس حال میں رکھا اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے والد صاحب مرحوم کا یہی حال تھا، جب ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا کہ آپ کا آپریشن ہونا چاہیے، والد صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں آپریشن نہیں کراؤں گا، اور میں اسی حالت میں جینے کے لیے تیار ہوں، میں اسی حالت میں جینے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے 4-5 سال کی زندگی اس کے بعد کی اسی طرح گزار دی، اور ایک مرتبہ بھی
زبان پر کوئی شکایت کا کلمہ نہیں آیا، بلکہ شدید تکلیف کے عالم میں بھی جب پوچھا جاتا تھا کیا حال ہے، کہتے تھے اچھا ہے۔ زبان سے بول نہیں سکتے تھے، صاف آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن شکر ہی کا کلمہ زبان پر آتا تھا۔ ہمیں ان کے اس اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی معمولی پریشانی کے اوپر بے صبری اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ پڑھنے والوں کے سلسلے میں ایک بات یہ عرض کر دیا کرتا ہوں کہ انسان خواہ کتنا ہی نیک اور پارسا ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے اس بندے سے اگر کچھ بھول چوک ہو گئی ہو یا جو کچھ بھول چوک ہو گئی ہو، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے ترقی درجات عطا فرما، ان کی لغزشوں پر پردہ ڈال دے اور خصوصی رحمت و مغفرت سے ان کو نواز دے۔ اور اے اللہ ان سے جو کچھ اچھے کام ہوئے ہوں، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے قبول فرما اور اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ان کو عطا فرما۔ اسی طریقے سے ورثہ کو چاہیے کہ اگر مرنے والے کے ذمے کچھ نماز روزہ وغیرہ باقی رہ گئے ہوں اور ان کا علم ہو تو حسب استطاعت ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور ایک نماز کا فدیہ بھی ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ 5 فرض نمازیں اور ایک وتر، ان کی جگہ ایک دن کا 6 فدیہ ادا کیا جائے گا، 6 صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والا رقم چھوڑ کر جائے ترکہ میں اور وصیت کر جائے تو اس وقت تو فدیہ ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر اس نے رقم نہ چھوڑی ہو یا وصیت نہ کی ہو تو بھی سعادت مند اولاد اور ورثہ کا یہ فرض بنتا ہے اخلاقی طور پر کہ وہ اس جانب توجہ کریں۔ دوسری چیز بندوں سے متعلق ہے۔ معاشرت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آدمی انسان ہے، جانور نہیں ہے، جنگلی درندہ کی طرح سے اپنی کھال میں مست رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ تمدنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، لینا دینا، برتنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے عمل سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس کے حساب و کتاب کو آخرت پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنا حساب کتاب درست کر لو کہ جب نہ درم ہوگا نہ دینار۔ اگر کسی کا کسی کے ذمے کوئی حق ہوگا تو اس کی نیکی لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہوگی تو اس کا گناہ اس کے ذمے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اس حساب و کتاب کا دن آنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے موت سے پہلے حساب و کتاب صاف کر لینا چاہیے، یعنی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر فلاں کے میرے ذمے کوئی حق ہو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اگر کوئی مالی حق ہو، ورثہ دے سکتے ہوں، یہ ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ مقروض باپ کا قرضہ اولاد ادا کرے۔ ترکہ کے اندر بھی شریعت نے یہ حق رکھا ہے کہ مرنے والے کے ترکہ سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ سارا ترکہ اگر قرض کی ادائیگی میں نکل جائے گا تو وہ مقدم ہے۔ قرض کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کوئی جائز وصیت ہے تو اس بچے ہوئے کے 1/3 حصے میں سے وصیت جاری کی جائے گی، جو شرعی وصیت ہو 1/3 کے اندر جائز کام کی۔ اس کو پورا کرنے کے بعد اب جو بچے گا اس میں وارثوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے، اور اگر قرض نہیں ہے یا علم نہیں ہے قرض ورثہ کو اور کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہے تو جس کا قرض مرنے والے کے ذمے ہو یا تو اس کا مطالبہ کر کے اس کو وصول کر لے یا اس کو اپنی طرف سے معاف کر دے۔ اس کے علاوہ زبان سے، عمل سے، کردار سے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو اس کو بھی معاف کر دینا چاحیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت ہو گئی ہو پس پشت ہماری تو اس کو بھی معاف کر دیں کہ جو کچھ بھی حق ہو حقوق العباد کے قبیل کی چیزیں ہم نے سب معاف کیا۔ اور یہ معاف اس لیے کرنا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں ہماری طرف سے یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ ہم کو بھی معاف کر دیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارا حق دوسروں کے ذمے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا
اب اس سے ہم معافی نہیں مانگ سکتے. جس طریقے سے اس کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی کا امکان ہے، اسی طریقے سے ہماری طرف سے اس کے ساتھ بھی زیادتی کا امکان ہے، کچھ نادانستگی میں، کچھ جانتے ہوئے. اب اس سے معافی کیسے مانگے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس قدر اہتمام کیا جائے ایصال ثواب کا، دعائے مغفرت کا، صدقہ خیرات کا، مختلف نیکیاں کر کے اس کا ثواب پہنچانے کا، کہ جب نامہ اعمال میں ہمارے ذریعے سے ان کے نامہ اعمال میں پہنچی ہوئی نیکیاں سامنے آئیں تو وہ یہ سوچ کر کہ اس بندے نے مجھ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچائی تھی لیکن کتنا بڑا میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ آخرت کا اتنا ذخیرہ میرے پاس ہدیہ بھیجا ہے، وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا کوڑا لگایا ہو یا کوئی اور تکلیف پہنچائی ہو تو میری اس مار کو، میری اس کوڑا لگانے کو اس کے حق میں نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، صدقہ بنا دے، وقربتاً تقربہ بہا الیک، اور ایسی نیکی بنا دے جس کے ذریعے سے تو اس کو اپنے سے قریب کر لے. تو اگر اب ہم معافی نہیں مانگ سکتے اور حقوق تھے ہمارے ذمے، اور اگر نہیں بھی تھے، ہو سکتا ہے ہمیں علم نہ ہو اور زیادتیاں ہوئی ہو، تو اس کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری ذات سے مرنے والے کو جو کچھ تکلیف پہنچی ہو سب کو تو اپنے سب کا بدلہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے اور ہم کو اس کے مواخذے سے پاک فرما دے، آزاد فرما دے، اور ہماری اس زیادتی کو، ہماری اس ایذا کو ان کے حق میں نماز، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بنا دے. جہاں تک تعلق ہے والدین کا، تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی کتنی ہی خدمت کر لے، خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، اس کا پاسنگ بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کا 1% بھی ادا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی الا یہ کہ باپ کو اپنے کسی کا غلام دیکھے اور اس کو خرید کر اس کو آزاد کر دے. یہ اس زمانے میں پائی جانے والی ایک چیز تھی. آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، نہ خریدا جاتا ہے نہ آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اب اس کا بھی کوئی سوال نہیں رہا. تو والدین کے جو احسانات اولاد کے اوپر ہوتے ہیں ان کا کوئی بدلہ نہیں ادا کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے اندر اپنے والدین کے حق کو پہچانیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی رضا والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. والدین کے سامنے اف بھی مت کرو، کسی بات کے اوپر اف بھی مت کہو. زبان سے جواب دینا، لڑنا، سب کلامی کرنا یہ تو حرام ہے. اف تک کرنے سے منع کیا گیا جس سے اپنی تکلیف کا اظہار ہوتا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، ان سے سخت کلامی مت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کرو. اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے. اس لیے اگر ہمارے احساس میں یہ بات بھی ہو کہ ہمارا کوئی کسی حق میں والدین کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، سختی ہوئی ہے، تو بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں اور اس تکلیف کا اظہار کر کے اپنی عاقبت تباہ نہ کریں. انہوں نے جو کچھ کیا ہماری بھلائی کے لیے کیا، ہماری تربیت کے لیے کیا، ہماری اصلاح کے لیے کیا، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کڑوی دوا دی جاتی ہے، مریض تلملاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے، یہ میرے مربی، میرے تیماردار میرے دشمن ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم جو کچھ سختی کر رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. اگر اس کے اندر سمجھ ہوتی تو اس کو سمجھتا ہے، اور اگر سمجھ نہیں ہوتی تو وہ چیختا اور چلاتا ہے، شور مچاتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے کہ اس کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم ہے، ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے مرنے سے پہلے اپنی آخرت کو تیار کر لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کا حکم دیا ہے.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ شریعت میں بہت سے احکام ہیں، نماز کا حکم ہے، روزہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں اور بھی بڑے اہم احکام ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی بنیاد توحید کو ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، تو اس کے فوراً بعد جو سب سے زیادہ اہم حکم تھا اس کے نزدیک وہ یہ تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا وجود حقیقتاً تو اللہ کی عطا ہے، ہمارا حقیقی پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن اس ظاہری وجود کا ظاہری ذریعہ ہمارے والدین ہیں، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت وجود سے نوازا ہے، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، وہ سب کے سب اسی وجود کے اوپر آتی ہیں۔ جو موجود ہوگا، جو دنیا میں رہے گا، اس پر نعمتیں آئیں گی، اور جو آیا ہی نہیں اس کو نعمت کہاں سے ملے گی؟ تو منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے دنیا میں آنے کا واسطہ اس کا وجود ہے، اور اس وجود کا سرچشمہ اس کے والدین ہے۔ اس لیے یہ پہلو بہت زیادہ توجہ رکھنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، 15 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا کہ نوجوان اپنے دوست کی بات کو، اپنے دوست کو اپنے سے قریب رکھیں گے، اپنے والد کو دور کر دیں گے، اور فرمایا کہ بیوی کی بات مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ غمی کے موقع پر یہ جو بیان ہوتا ہے یہ کسی رسم کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ موت کے حادثے سے دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی طرف تھوڑی سی توجہ ہوتی ہے، تو کچھ دین کی باتیں آ جائیں تاکہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کر سکیں۔ اس لیے جانے والا تو چلا گیا اور اپنے مولا کے پاس پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ کریں، لیکن ہمارے لیے موت کا بھی مرحلہ باقی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور عرض کرنے کی ہے، والدین کی دنیا سے جانے کے بعد کیا ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں ان کی خدمت کے سلسلے کی، یا کچھ اور باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان من بر الوالدین صلۃ اہل ود ابیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کے تعلق والوں سے، ان کے دوست احباب سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، یہ بھی باپ کی اطاعت و خدمت کے اندر شامل ہے۔ غالباً ایک حدیث کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو رشتے والدین کے واسطے سے ہیں، جیسے چچا، ماموں، خالو، اسی طریقے سے یعنی نانا، دادا، جو والد کے والد ہیں، والد کے بھائی ہیں، والد کے بھتیجے ہیں، والدہ کے بھائی ہیں، والدہ کے چچا ہیں، والدہ کے ماموں ہیں، یا ان کی والدہ ہیں، یہ سب کے سب وہ رشتے ہیں جو والد اور والدہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی رعایت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی والدین کی اطاعت کے اندر شامل ہے، یہ بھی والدین کی اطاعت کے اندر شامل ہے۔ اس لیے یہ پہلو خدمت کا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ علاوہ ازیں ایصال ثواب و دعائے مغفرت، یہ وہ خدمت ہے کہ جو مرنے والے کا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر جو کچھ ہماری طرف سے تحفہ پہنچے گا، ہماری طرف سے ہدیہ پہنچے گا ایصال ثواب کی شکل میں، یہ حقیقی معنی میں یہی بہت بڑا تحفہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، فقیروں کو، غریبوں کو کھانا دے کر، پیسہ دے کر، اور کوئی بھی نیک کام کر کے، چاہے وہ بظاہر کوئی قیمت نہ رکھتا ہو، کوئی بھی نیک کام کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اللہ سے اس کے ثواب کی امید ہو، اس موقع پر یہ نیت کرنے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچے، میری والدہ کو پہنچے، یا میرے والدین کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ یہ تو مثال کے طور پر بھی کہا کرتا ہوں کہ نیکیوں کا راستہ اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ کوئی کمزور آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ تھام کر سڑک پار کرا دی، کسی کا بوجھا اٹھا کے سر کے اوپر رکھ دیا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی تھی اس کو ایک طرف کو ہٹا دیا، کوئی کانٹا پڑا تو اس کو ہٹا دیا، کوئی شیشہ پڑا تو اس کو ہٹا دیا۔ یہ سب نیکیاں ہیں، صدقات ہیں۔ اس عمل کے وقت
یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے والدین کو عطا فرمائے۔ کہیں مسجد میں مدرسے میں چندہ دیا، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، لیکن چندہ جو ہوتا ہے، اعانت جو ہوتی ہے تعمیر وغیرہ کی، اس میں یہ نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس جگہ عبادت ہوتی رہے گی، نیک عمل ہوتا رہے گا، اس کا ثواب ان کو برابر پہنچتا رہے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ غمی کے اندر 2-3 دن تو خوب زیادہ قرآن پڑھ کر، کلمے پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے عادی ہیں۔ کچھ لوگ 40واں برسی، یہ جو ہماری ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے ہٹ کر ہمیشہ کچھ نہ کچھ مقدار ایصال ثواب کی ہونی چاہیے۔ قبرستان جانا یہ بھی ایک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر ہفتے میں ایک دن اپنے والدین کی قبر پر حاضری دے دے، وہ اطاعت گزاروں میں شمار ہوگا۔ اس لیے قبرستان بھی جاتے رہنا چاہیے۔ اگرچہ ثواب گھر بیٹھ کر پڑھنے سے بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن زیارت قبور، قبرستان جانا ایک مستقل عمل ہے۔ اس کے دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ خود موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور مرنے والے کو بھی انسیت ہوتی ہے۔ روایات کی روح سے جب کوئی مردہ قبرستان جاتا، کوئی رشتہ دار قبرستان جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو قبرستان والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کون آیا ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاءاللہ بکم للاحقون، کہ تم پر سلامتی ہو اے قبرستان والو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم تم سے آ کر ملیں گے۔ ان کلمات کو زبان سے ادا کرتے وقت ان کا مفہوم بھی ہمارے ذہن کے اندر رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دعائیں بھی ہیں، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت کرے، تمہاری مغفرت کرے، جو پہلے آ گئے ان پر بھی رحم فرمائے، جو پیچھے آ رہے ان پر بھی رحم فرمائے۔ اس کے بعد جو کچھ ہو سکے قرآن پڑھ کر اس کا ان کو ثواب پہنچایا جائے، درود شریف پڑھ کر، تیسرا کلمہ پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ موقع ہو لمبی صورتیں پڑھ کر ورنہ مختصر صورتیں پڑھ کر۔ عورتیں قبرستان نہیں جاتی، وہ بھی اپنے لیے گھر سے ایصال ثواب کرنے کا کوئی نظام بنا لے، فجر کی نماز کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کر اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کا ثواب بخشیں۔ یہ کوئی بہت ٹیڑھا کام نہیں ہے، بہت سیدھا سیدھا عمل ہے۔ کچھ لوگ اس کو دشوار سمجھتے ہیں، کیسے فاتحہ پڑھا جاتا ہے، کیسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خیرات کیا ہے، کھانا دیا ہے، کپڑا دیا ہے، تو اس وقت بس دل میں یہ نیت کر لینا کافی ہے کہ میں فلاں کی طرف سے دے رہی ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو یا میرے والد کو یا میری والدہ کو، جس کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہو، اس کی نیت کر لے، یا دے لینے کے بعد یہ دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب ان کو عطا فرما۔ اور اگر کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، قرآن پڑھائے، کلمہ پڑھائے، پڑھ لینے کے بعد دعا کر لے۔ دعا کے آداب میں سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا، دل میں کہہ لیا، تو بھی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے، یہ جو کچھ کلمہ پڑھا ہے، یا جو کچھ تسبیحات پڑھی ہیں، کہ اللہ اس کے اندر جو غلطیاں اس کو معاف فرما دے، اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب فلاں 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 یا فلاں شخص کو عطا فرما۔ اس کے لیے اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کے حساب و کتاب کو آسان فرما، ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کو عالم آخرت کی سختیوں سے نجات عطا فرما، اپنا قرب نصیب فرما۔ جو جو دعائیں ان کے لیے ہوں دعا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کا بدلہ اپنی طرف سے عطا فرما دے، اور ہم کو اس کے مطالبے سے، اس کے مواخذے سے آزاد فرما دے، بری فرما دے، اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو چاہیے کہ موت کے پیغام کو سمجھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، دنیا کی لذت طلبی کے اندر نہ پڑے رہے۔ کیسا ہی تندرست خوبصورت آدمی ہو، کتنا ہی عمدہ لباس زیب تن کرنے والا ہو، لیکن قبر کے گڈھے میں جانے کے بعد بادشاہ اور فقیر سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ وہی 3 یا 5 کپڑے کفن کے اپنے ساتھ جاتے ہیں،
اور وہی قبر کی مٹی بچھونا بنتی ہے، وہی تکیہ وہی اوڑھنا آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہووے گا انیس، ہم ہوویں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اگر نیک اعمال ہے ساتھ میں، قرآن پاک کی صورتیں پڑھتا رہا ہے زندگی میں، تو حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو سورہ ملک ایک طرف آ جائے گی، کوئی صورت ایک طرف آ جائے گی، وہ آ کر عذاب سے بچائے گی، دفاع کرے گی۔ لیکن اگر ہم نماز چھوڑ کر غفلت میں پڑے رہنے والے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، گالیاں بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بدعہدی کرتے ہیں، اسی طریقے سے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، سنیما دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں، تو جو اعضاء اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان سب کے استعمال کا طریقہ بتایا ہے، ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہاں تنہائی کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی ہے بڑی ہی جامع کہ انسان کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے، اپنے سے زیادہ دیندار انسانوں کو دیکھے اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے غریب، اپنے سے کمزور، اپنے سے زیادہ پریشان انسان کو دیکھ کر اس سے اپنا موازنہ کرے۔ جب اپنے سے غریب کو دیکھے گا، اپنے سے گھٹیا کپڑا پہننے والے کو، اپنے سے خراب مکان میں رہنے والے کو، اپنے سے گھٹیا کھانا کھانے والے کو، اپنے سے زیادہ بیمار اور کمزور کو، تو اللہ کا شکر زبان پر آئے گا کہ اللہ نے مجھ کو اس سے اچھا رکھا ہے۔ اور جب خوشحال لوگوں کو دیکھے گا تو پھر تکلیف کا احساس ہوگا کہ میرا کپڑا فلاں سے گھٹیا، میرا زیور فلاں سے گھٹیا، اور میرا مکان فلاں سے گھٹیا، فلاں کے گھر میں فلاں چیز جو میرے پاس نہیں، فلاں کے پاس فلاں چیز جو میرے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو کچھ سب دنیا میں رہ جائے گا، ساتھ میں جانے والی جو چیز ہے وہ اعمال ہے، اعمال ہیں وہی ساتھ میں جائیں گے۔ یہ دنیا میں رہ کر جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں میل محبت، تعلق، اخلاص نصیب فرمائے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت اور اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ آنے والی جو منزل ہے موت کی منزل، اس کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، مرنے سے پہلے موت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل کے ساتھ فرمائے، اس طرح کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو اور جان جان آخری کے سپرد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا فرمانے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ والد صاحب کی مغفرت فرما دے، والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جتنے لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو چکا ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، حساب و کتاب کو آسان فرما، قبر کو کشادہ فرما دے، اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما. جس کے والدین زندہ ہیں تو اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی بدتمیزی، بد اخلاقی اور اعمال کے ضائع ہونے والی چیزوں سے حفاظت فرما، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کی پامالی سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بوڑھوں کی بھی مغفرت فرما، جوانوں کی مغفرت فرما، عورتوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما۔ کہ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے دوشی نصیب فرما۔ کہ اللہ ہم سب کا رخ اپنی ذات عالی کی طرف موڑ لے۔ کہ اللہ اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہ بھی خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، آمین۔